کرایہ دار لوگ، تو اگر ہم نے کسی کو گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے اور وہ مزدور ہے تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ کوپریٹ کریں، اس کا کرایہ ہم ادا کر دیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے نا۔ اور حضور کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا کہ جس نے ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں۔ ایسے بھی دینا چاہیے۔ آج تو ایسے ہے کہ ایک آٹے کا تھیلا دینا ہو تو 10 بندوں نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے، تصویر کھنچوا رہے ہوتے ہیں، اخبار پہ سوشل میڈیا پہ تصویریں آ رہی ہیں۔ کبھی ایسے بھی اللہ کے راستے میں دو کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عراق کا ایک علاقہ، وہاں کا گورنر حضرت عمر نے ان کو بنایا، اور 10,000 درہم تھے آپ کے پاس کہ جب آپ اس جگہ میں شفٹ ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ۔ نئے علاقہ تھا، 10,000 درہم تھے پاس، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں جو راشن چاہیے وہ میں لے آتا ہوں۔ جو پیسوں میں سے کچھ راشن لے کے آئے، بیوی کو دیا، بقایا جو پیسے بچ گئے 10,000 درہم میں سے، بیوی سے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں کسی کاروبار میں اس کو انویسٹ کر دیتا ہوں، کسی تاجر کو یہ پیسے دے دیتا ہوں، وہ خریداری کرے گا، وہ بیچے گا، جو منافع ہوگا آدھا آدھا رکھ لیں گے۔ جب یہ بات حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کی اپنی بیوی سے، تو عورتوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ حریص ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی مالی منافع زیادہ ہو جائے، تو انہوں کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے دے دو۔ کافی دن گزر کے گھر میں راشن بھی ختم ہو گیا۔ سعید بن عامر سے پوچھا کہ وہ جو پیسے دیے تھے تم نے کسی تاجر کو، وہ کہاں ہیں؟ کو گھر میں لاؤ کہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ایسی جگہ لگا دی ہیں کہ جو کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ میرا 10 گنا بڑھ کر عطا کرے گا۔ کہا وہ کیسی ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کیسی جگہ ہے کہ جہاں پر تمہیں 10 گنا زیادہ منافع ملے گا؟ تو کہا کہ تم سمجھی نہیں میری بات، جب میرے پاس زیادہ پیسے تھے میری ضرورت سے زائد، تو میں نے دیکھا میں اس کا حساب رب کو کیسے دوں گا، تو میں نے وہ سارے پیسے اس علاقے کے جو غریب طبقہ تھا میں نے سب میں تقسیم کر دیے، اور اپنی ضرورت پہلے پوری کی، اور جو زائد تھا وہ میں نے دے دیا۔ تو میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے اس سے 10 گنا بڑھ کر عطا کرے گا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد رب آسانی پیدا کرتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی علاقے میں فتوحات کی، مال غنیمت میں سے جو حصہ حضرت سعید بن عامر کا بنتا تھا وہ بھیجا۔ آپ نے جب تھیلی کھولی تو دیکھا بیچ میں 10,000 دینار، درہم 10,000 درہم اللہ کی راہ میں دیے، رب نے 10,000 دینار دیے، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، دیے چاندی کے سکے کی صورت میں، لیکن عوض میں اللہ تعالیٰ نے سونے کا سکہ دیا۔ تو اپنی بیوی کے پاس لائے کہ دیکھ میں نے اپنی نبی کی امت کے غریب لوگوں کی مدد کی، رب نے مجھے 10,000 دینار، درہم کی جگہ 10,000 دینار عطا کر دیے۔ تو یہ صحابہ کرام کا یہ عمل بھی تھا کہ وہ جو کچھ زیادہ ہوتا وہ ان کے ساتھ امت میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن آج بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی چیز کم ہو جائے لوگ اپنے پاس اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کو جناب ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ یہ مہنگی ہو کے پھر بیچیں گے۔ ہر چیز میں ذخیرہ اندوزی ہے، اور ذخیرہ اندوزی جب ہوتی ہے کسی قوم میں تو یاد رکھیے ذخیرہ اندوزوں کو پکڑو، ذخیرہ اندوزوں کو سزا دو، کیونکہ میرے حضور کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں ذخیرہ اندوزی پیدا ہو جاتی ہے، غریب لوگ بھوک سے مرنا شروع ہوں اور وہ لوگ امیر لوگ ذخیرہ کر لیں، تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس قوم میں 2 چیزیں بڑی عام کر دیتا ہے، ایک تو طاعون کا مرض ہوتا ہے، اور نمبر 2 اللہ ان کی کھیتیاں برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ مرض یہ پھر اس لیے آئے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس کا حل جو ہے حضور نے جو بتایا، ایک تو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، نمبر 2 اللہ کے راستے میں صدقات کریں، استغفار کریں، یہ طریقہ ہے۔
خود یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے جو حضور نے بتایا کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، صفائی ستھرائی، وہ تو ہمارا دین ویسے ہی بتاتا ہے۔ ایک صدقات کرو، کہ صدقات جو ہیں یہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ بلاؤں سے انسان کو بچاتے ہیں۔ تو صدقات کیا جائے، اللہ کے راستے میں خیرات کیا جائے، غریبوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کی جائے۔ میرے حضور نے فرمایا جو بندہ جتنے ٹائم تک کسی غریب کی مدد کرتا رہتا ہے، جتنا وقت تک، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی کی غمخواری کریں، کسی کے زخموں پر مرہم بنے، نہ کہ کسی کے لیے زحمت بنے، دوسروں کے لیے رحمت کا سبب بنو، دوسروں کے لیے تنگی نہیں آسانی کا سبب بنو۔ حضور نے فرمایا جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے رب اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور فرمایا جس نے میری امت میں کسی غریب کی دنیا میں مشکل دور کر دی، فرمایا بروز حشر، فرمایا میں اس کی قیامت کی مشکلات کو دور کر دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو وقت ہے، ہماری اگر استطاعت 500 روپے کی ہے، ایک آٹے کے توڑے کی ہے، ان کو وہ لا دیں چپ کر کے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی کوئی ایسی نیکی بھی کیا کرو جس کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے خواب میں آئے تو پوچھا حضرت اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش تو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری محفلیں، تیرا ذکر، لوگوں کے سامنے تقریریں، بڑی بڑا جناب تیرا نام، تیری بڑی بڑی لوگوں کے سامنے مجاہدات، میں نے سب رد کر دیے۔ وہ عمل رد کیا جو لوگوں کے سامنے ہوا ہے، لیکن میں صرف تجھے تیرے ایک عمل کے سبب بخشتا ہوں۔ یہ کس کو بول رہے ہیں؟ شیخ الطائفہ جنید بغدادی، جس کے داتا صاحب جس کے پڑپوتے مرید ہیں، داتا صاحب کے پیر، ان کے پیر، پھر ان کے پیر حضرت شیخ جنید بغدادی۔ داتا صاحب کا جو چوتھا نسبت ہے نا شجرہ طریقت کے اندر، جنید بغدادی کے ساتھ ہے۔ پردادا مرشد، پردادا پیر ہے۔ تو جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ میری رب نے بخشش جو کی وہ ایک عمل کے سبب، کہ جو رات میں جب کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، تنہائی میں جو 2 رکعت نفل میں پڑھتا تھا، رب نے اس کے سبب مجھے معاف کر دیا۔ تو چھپ کر کیے جانے والا عمل یاد رکھے، یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سبب بنتا ہے۔ چھپ کر کرو، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یار اس نے یہ کیا کیا ہے، چھپ کر کریں، کسی کو پتہ نہ ہو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسے بندے کے سامنے بھی خیرات نہ کرو کہ جو تمہیں جانتا ہو، ایسے بندے کو دے دو چپ کر کے کہ جس کو آپ کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو یہ صدقات اور یہ اللہ کے راستے میں خیرات، یہی انسان کی مشکلات میں اس مشکلات کی دوری کا سبب بنتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بتایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو غربا ہیں، جو غریب ہیں، جو تنگ دست ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تنگ دستوں کی مدد کرو، ان کی مدد کرنے سے تمہیں رب کی مدد حاصل ہوگی، ان کی مدد کرو گے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، ان کی مدد کرو گے تمہاری اوپر جو بیماریاں اور پریشانیاں اور مشکلات پیدا ہوئی ہیں اللہ اس کو دور فرما دے گا۔ تو یہ میرے آخری الفاظ ہیں کہ آپ اپنے معاشرے میں، جیسے یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، غریب مزدور طبقہ، دیہڑی دار، آپ ان کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کریں، ان کو دیکھ لیں کہ یار اس کا تو گزارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی کو کرائے پہ مکان دیا ہوا ہے تو اس کے کوئی کرائے میں کمی کر دو، کوئی کرائے میں کمی کر دو۔ یہ نہیں کہ اب گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آئے گا تو آپ نے وہ کم کرنا ہے، وہ تو پھر تم نے اللہ کے لیے نہ کیا، وہ تو اس کے لیے کیا کہ جو حاکم وقت ہے۔ تو اللہ کی رضا اسی چیز میں حاصل ہوگی انسان کو کہ جب وہ ہر کام ہی رب کے لیے کرے گا، اور جس کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو حضور نے فرمایا اگر وہ تھوڑا عمل بھی ہے تو رب اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم،
وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ رنگ میں گورا ہے، یہ رنگ میں کالا ہے، نہ تمہارے وہ مالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے پیسے کو دیکھتا ہے کہ یہ 1 کروڑ روپے کا مالک ہے یا 1000 پتی ہے یا لکھ پتی ہے، نہ۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ اگر دیکھتا ہے وہ تمہارے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے کہ یہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے یہ اپنے دل کے ساتھ کون سا عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو غریب طبقہ ہے آپ کا، اس کی مدد کریں، فقراء، غرباء، کیونکہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے مالداروں کو اگر دنیا میں کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ انہی غریب اور فقراء، غریبوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو تمہیں کچھ نصیب نہ ہوتا، یہ لوگ نہ ہوتے تو تمہیں نہ دنیا کی آسائشیں ملتی، نہ تمہیں نعمتیں ملتی۔ یہ تمہارے مالوں کے اندر وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ نے تمہارے مالوں میں ان غریبوں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ تو ضروری نہیں صرف زکوٰۃ ہی دینی ہے، زکوٰۃ ہی تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ہر بندے کا نصیب نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے، لیکن آپ ان غریبوں کو زکوٰۃ کا بھی مال دے سکتے ہیں، کوئی راشن لے کے دے دیں، لیکن یہ کہ آپ اس کو کھانا کھلا دیں اور سمجھے کہ زکوٰۃ میں سے پیسے نکل کے، ایسے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے زکوٰۃ سمجھ کے، تو ان کو اس صورت میں دیں، اور اگر صدقات ہیں، صدقات نافلہ، تو وہ آپ کسی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، کھانا بنا کر بھی دے سکتے ہیں، بغیر کھانے کے بھی پیسے بھی دے سکتے ہیں، راشن بھی لا کے دے دیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں جو غریب طبقہ جو گزارا نہیں کر سکتا، گھروں میں بند ہے، آپ ان کی ضرور مدد کریں۔ جب آپ ان کی مدد کریں گے تو رب تمہاری مدد فرمائے۔